دوستوں، آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ خوفناک رات کا پارٹ 2۔ ممی کے ایسا کہنے پر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ میں انہیں حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی اور خوشگوار حیرت سے بولی، کیا سچ میں ممی؟ مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ممی نے سر ہلا کر کہا، ہاں، روایت میں ہے کہ جب بھی کبھی آسمان پر پورا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمکتا ہے تو سمندر کی تمام جل پریوں سطح سمندر پر آ کر سمندر کی تمام مخلوقات کے ساتھ جشن مناتی ہیں اور کیف دریا پر خوبصورت سفید گھوڑوں کی سواری بھی کرتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ان ملاحوں کی رہنمائی بھی کرتی ہیں جو سمندری طوفان کے باعث اپنا راستہ بھٹک جاتے ہیں یا پھر مصیبت میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ساحل کے کنارے بھی آتی ہیں، اور وہی وہ وقت ہوتا ہے جب وہ تمہارے جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے تحفے رکھ کر چلی جاتی ہیں، جیسا کہ یہ ایک تحفہ تمہیں مل چکا ہے۔ ممی نے تفصیل سے بتایا تو میں انتہائی دلچسپ کہانی سننے کے بعد اشتیاق سے ممی سے پوچھا، کیا آپ نے کبھی کسی جل پری کو دیکھا ہے ممی؟ ہاں، جب میں تمہاری عمر کی تھی تب میں نے اسے دیکھا تھا۔ مجھے بھی بالکل تمہاری طرح ہی ایک ایسا سیپی ملا تھا جس کے اگلے دن ہی شام کو میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، ممی نے جواباً کہا۔ تو مجھے حیرت کے کئی شدید جھٹکے لگے۔ میں نے بے تابی سے پوچھا، وہ دکھتی کیسی تھی ممی؟ میری حالت دیکھ کر ممی مسکرا کر بولی، میں تمہیں زیادہ نہیں بتا سکتی میری جان، کیونکہ یہ راز ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی اس بات میں کسی انسان کو نہیں بتاؤں گی، لیکن میری گڑیا، میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ بہت ہی چمکدار اور خوبصورت تھی، اور مجھے یہ احساس ہے بہت جلد تم بھی اپنی کسی جل پری سے ضرور ملو گی۔ ممی نے مسکراتے ہوئے ایک آنکھ بہا کر کہا۔ وہ تمام رات مجھے ٹھیک سے نیند نہ آ سکی۔ سوچوں کی الغار تھی جو سونے نہ دے رہی تھی۔ میں نے بہت پرجوش تھی اور بیڈ پر آنکھیں کھول کر لیٹے ہوئے بس یہی سوچی جا رہی تھی کہ کیا میں کبھی کسی جل پری سے مل سکوں گی؟ اگر ملوں گی تو اسے کیا کہوں گی؟ ہم کیا باتیں کریں گے؟ بس یہی سب سوچتے ہوئے وہ تمام رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ اگلے ہی دن ہم ایمریٹ کویت جا پہنچے، جہاں ممی ڈیڈی اکثر ہمیں لے جایا کرتے تھے۔ یہ چھوٹی سی الگ تھلگ بے حد خوبصورت اور پرسکون جگہ تھی۔ یہاں کے سمندر کا پانی آئینے کی طرح اس قدر شفاف تھا کہ ہم دور سے ہی پانی کے اندر سکون سے تیرتی ہوئی مچھلیوں کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ دور کہیں آسمان پر سورج اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ افروز تھا، اور بادلوں کا کوئی چھوٹا سا آوارہ ٹکڑا بھی دور دور تک مٹر گشت دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا بڑا بھائی سمندر کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو دیکھنے کے لیے بڑے مزے سے مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھا، جبکہ میں اکیلی ہی ساحل کنارے کنکریوں سے کھیلنے لگی تھی اور خود کو خیالوں ہی خیالوں میں جل پریوں کے ساتھ رقص کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہر فکر سے آزاد میں گا رہی تھی، ہنس رہی تھی اور خود کو سمندر کی ملکہ المینیا تصور کر رہی تھی، جو سمندر کی ہر مخلوق کا خیال رکھتی ہے۔ شام ڈھلتے ہی ہم گھر واپس آئے تو سارا دن کھیلنے کے باعث تھکن اور بھوک سے نڈھال تھے۔ ہم سب رات کے کھانے میں بنی ہوئی تازہ مچھلیوں کے ساتھ چپس، آئس کریم اور کوک کی ٹھنڈی بوتلوں سے بہت لطف اندوز ہوئے۔ اس قدر لذیذ کھانا کھانے کے بعد نیند کا خمار سا چڑھ کر بولنے لگا اور سبھی اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ رات کا کوئی دوسرا پہر تھا۔ میں بے خبر اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ میری آنکھ بنا
کسی وجہ کے اچانک کھل پڑی۔ مجھے اس طرح اچانک آنکھ کھل جانے کی وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ میں خالی ذہن آنکھیں کھولے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی کہ دور کہیں ہوا کے روشن پر لہراتی بل کھاتی ہوئی مدھم سی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ کیسی؟ اپنا نام سن کر میں بے اختیار چونک کر اٹھ بیٹھی اور آواز کی سمت کا تعین کرنے لگی۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ 100% کسی نے میرا نام نہایت دھیمے سے پکارا تھا۔ از خود میری نگاہیں کھڑکی کی جانب جا ٹھہری۔ غالباً آواز باہر سے ہی آئی تھی۔ میں اپنے اوپر سے لحاف اتار کر بیڈ سے نیچے اتری اور کھڑکی کے پاس چلی آئی۔ باہر آسمان پر رات کالی چادر کی طرح پھیلی ہوئی تھی اور اس پر پورا چاند اپنی تمام طرح شر سمانیوں کے ساتھ مسور رقص تھا، اور اس کی دھیمی روشنی میں جزیرے کا منظر نہایت دل فریب تھا۔ سمندر کی پرسکون لہریں جب بار بار آ کر اپنا سر ساحل کنارے سے پٹکتی تو بے حد رومانی ماحول پیدا ہو جاتا۔ ٹھنڈی ہوائیں مجھ پر ایک عجیب سا نشہ طاری کرتے پر تلی ہوئی تھیں کہ میں نے ساحل کنارے ایک بڑی سی چٹان پر کسی سراپا وجود کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جو میرے جانب اپنا ہاتھ لہرا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو جیسے مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کیا میری آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی تھیں؟ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ جب میں نے مزید دیدے پھاڑ کر غور سے دیکھا تو وہی وجود جو کسی سائے کی طرح تھا مجھے ایک بار پھر اپنی جانب اشارہ کرتا ہوا دکھائی دیا۔ اب مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ باہر جو کوئی بھی تھا غالباً مجھے ہی بلا رہا تھا، لیکن اس وقت مجھے باہر کون بلا سکتا ہے؟ مجھے تو یہاں کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، مگر پھر بھی جلدی ذہن میں آئے اس خیال کو جھٹک دیا۔ میں 15 سال کی کم عمر بچی ضرور تھی، مگر اب ایسی بھی کوئی ڈرپوک نہ تھی کہ باہر جا کر صورتحال کا جائزہ نہ لے سکوں۔ چنانچہ میں خود تمام ہمت و حوصلے یکجا کر کے آہستگی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر آئی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال میں چلی گئی۔ پورا گھر اندھیرے میں لپٹا ہوا تھا۔ میرے ڈیڈی کے اونچے خراٹے پورے گھر میں گونج رہے تھے، جو رات کی خاموشی میں بیگم شور مچا رہے تھے۔ میرے بدن پر ہلکی سی کپکپی طاری تھی، کیونکہ میرے پاؤں ننگے تھے اور ٹھنڈے فرش پر کھڑے ہونے کی وجہ سے ہلکی سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے اندھیرے میں اپنی جرابیں اور جوتے تلاش کیے، جنہیں پہن کے بعد میں لانگ کوٹ اڑ کر دبے پاؤں چلتی ہوئی صدر دروازے کی جانب بڑھی۔ گھر والے بے خبر گہری نیند سو رہے تھے، لہذا مجھے اطمینان تھا کہ وہ میری واپسی سے پہلے تک نہیں جاگیں گے۔ میں نے بنا آواز پیدا کیے نہایت احتیاط کے ساتھ دروازہ کھول دیا اور باہر دیکھنے لگی۔ ٹھنڈی ہواؤں کی آغوش نے میرا استقبال کیا۔ میں نے کوٹ کو اپنے گرد مزید اچھے سے لپیٹ لیا، اپنے پیچھے والے دروازہ بند کر کے باہر چلی آئی۔ ہمارا کاٹیج ساحل کے پاس ہی تھا، لہذا تھوڑی ہی دیر میں نرم و ملائم ریت پر چلتی ہوئی اس جانب بڑھ رہی تھی جدھر مجھے وہ سایہ دکھائی دیا تھا۔ کھلے آسمان پر پورے چاند کے ساتھ آج ستاروں کی بھی جیسے بارات نکلی ہو، جن کی روشنی میں پورا جزیرہ نہایت سرانگیز لگ رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں سمندر کی ہلکی آوازیں بہت بھلی لگ رہی تھیں۔ اس وقت میرے علاوہ دوسرا اور کوئی ساحل پر موجود نہیں تھا۔ یوں ہی چلتے ساحل کنارے پہنچی تو میں نے کسی وجود کو سمندر کے پانی کے اندر اوپر سے نیچے حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔
چاند کی دھیمی روشنی میں اس کے چہرے کے نقش و نگار دھندلے تھے، مگر اپنی جسمانی قد و قال کے باعث وہ لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ کیسی؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ ایک پرجوش نسوانی آواز ابھری۔ ایک اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی، مگر میں بہادری سے بولی، کون ہو تم؟ میرا نام صوفیہ ہے اور میں ایک جل پری ہوں۔ وہ بولی تو لمحے کے لیے میرے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی اور میں حیرت سے کشتی میں ڈولنے لگی، مگر پھر اگلے ہی لمحے جیسے مجھے یکدم سے ہوش آ گیا۔ ایک جل پری سے ملنے کا خواب پورا ہوتا دیکھ کر مجھ پر بے انتہا مسرت سی ہوئی کہ بے پناہ لہریں مجھے اپنے پورے بدن میں دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جل پری؟ کیا واقعی؟ میرے لہجے میں بھی حیرت تمڑ آئی۔ مجھے اپنی بصارت اور سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر پھر یکایک میں نے چاند کی ہلکی روشنی میں اس کی لمبی سی خوبصورت سی چمکتی ہوئی دم دیکھی، جو چاندنی میں بہت چمک رہی تھی اور پانی سے اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ کیا تمہیں میرا وہ تحفہ ملا جو میں تمہارے لیے چھوڑ کر گئی تھی؟ صوفیہ نے کنارے پر آتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ اب اس کا چہرہ مجھ پر واضح تھا۔ وہ بے حد حسین و جمیل تھی، سرخ و سفید رنگت پر بڑی بڑی گول مٹول نیلی آنکھیں، خون کے رنگ جیسے سرخ ہونٹ اور کمر کی پشت پر پھیلتے ہوئے قیامت خیز لمبے ریشمی سرخ بال۔ اس کی قدر خوبصورت جل پری کا تصور میں نے کبھی نہیں کیا تھا، نہ ہی ایسی حسین پری میں نے کبھی فلموں میں دیکھی تھی۔ وہ سب جو کل مجھے ساحل کنارے ملا تھا، کیا خاص طور پر میرے لیے چھوڑا گیا تھا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو صوفیہ نے معصومیت سے سر ہلا دیا۔ کیا تم ہماری خاص موسم سرما وسط کی چاندنی رات کی پارٹی میں آنا چاہو گی؟ ملکہ نے تمہیں یاد کیا ہے، صوفیہ بولی۔